نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أفطر يوما من رمضان من غير رخصة ولا مرض لم يجزه صوم الدهر كله وإن صام، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه. عزیزان من، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احسان کرم مالک کے کہ جس نے ہمیں رمضان المبارک کا مہینہ نصیب کیا. کئی ایسے لوگ ہوں گے جو پچھلے رمضان میں تھے، اس رمضان میں نہیں ہیں. ہمیں اللہ نے پھر سے رمضان المبارک کا موقع دیا، رمضان المبارک نصیب کیا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احسانات ہیں، کرم ہے مالک کا. رب کریم نے رمضان المبارک کے روزے ایمان والوں پر فرض کیے ہیں. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ایسے جیسے پہلی امتوں پر بھی فرض کیے گئے تھے. لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بنو، متقی بنو. روزہ رکھ کر پرہیزگار بنو، متقی بنو. اور یہ روزے اللہ تبارک و تعالی نے جو فرض کیے ہیں ان میں بڑی حکمت ہے. اور ایسی حکمت ہے کہ رمضان کے روزے بہت کچھ سکھا کے جاتے ہیں، بہت کچھ سبق دے کے جاتے ہیں، تربیت کر کے جاتے ہیں ایمان والوں کی. اور اس رمضان میں صرف تربیت نہیں ہوتی بلکہ اللہ تبارک و تعالی انعام و اکرام سے نوازتے ہیں، اجر و ثواب کو بڑھا دیتے ہیں. اور امت کے لیے، امت مسلمہ کے لیے یہ رمضان اجر و ثواب کا ایک ایسا ذریعہ بن جاتا ہے جو پورے سال میں پھر نہیں بنتا. اسی لیے فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے من افطر یوما من رمضان من غیر رخصۃ ولا مرض لم یجزہ صوم الدہر کلہ وإن صام. جس نے رمضان المبارک کا ایک روزہ چھوڑ دیا، ایک روزہ بھی اگر ترک کر دیا، چھوڑ دیا، پھر رمضان کے بعد اسے خیال آیا کہ مجھے تو روزہ رکھنا چاہیے، پھر پوری زندگی اس روزے کی کے بدلے میں روزے رکھتا رہے، پوری زندگی روزے رکھتا جائے. پھر رمضان آئے، رمضان کے روزے رکھے، پھر اس پہلے والے روزے کے بدلے میں روزے رکھتا جائے، پوری زندگی روزے رکھ لے گا لیکن اس ایک روزے کے برابر ثواب نہیں حاصل کر سکتا. یہ ایسا بابرکت مہینہ ہے. اور اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو 3 حصوں میں تقسیم کر کے دے دیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اولہ رحمت، اس مہینے کا پہلا حصہ قد اظلکم شہر اولہ رحمت واوسطہ مغفرت وآخرہ عتق من النیران. اس کا پہلا حصہ رحمت ہے، دوسرا حصہ مغفرت ہے، اور تیسرا حصہ عتق من النیران، آگ سے نجات کا ہے. یہ 3 حصوں میں بانٹ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کی وضاحت فرمائی. پہلا حصہ رحمت. ہر رحمت جیسے بارش ہوتی ہے، میں آپ کو ایک
آسان مثال دے کے سمجھاتا ہوں. جیسے رحمت کی بارش برستی ہے، بارش بھی رحمت ہے، ایسے رحمت برستی ہے. رمضان المبارک شروع ہوا تو رحمت شروع ہوئی. پہلا عشرہ جیسے شروع ہوا تو رحمت کی بارش برسنا شروع ہو گئی. ہاں، رحمت کی بارش میں جو آئے گا، بارش میں جو آئے گا وہ بھیگے گا، وہ گیلا ہوگا. جو بارش میں نہیں آئے گا اور کہیں کسی چھت کے نیچے کھڑا ہو جائے گا تو وہ گیلا نہیں ہوگا، وہ بارش کا مزہ نہیں لے سکے گا، بارش سے فیضیاب نہیں ہو سکے گا. تو رحمت کی جب بارش برسنے لگی تو اب رمضان کے روزے رکھو گے، قرآن پاک کی تلاوت کرو گے، اعمال صالحہ کرو گے تو اللہ کی رحمت کی بارش میں آ جاؤ گے. جب ہم رحمت کی بارش میں آ گئے، بارش برس رہی ہے، یہ پہلا عشرہ چل رہا ہے، رحمت کی بارش برس رہی ہے. اس بارش کے سے ہوگا کیا کہ انسان کے جسم پر، انسان پر جو گناہوں کی آلودگی ہوتی ہے اس بارش سے وہ اتر جاتی ہے. گناہوں کی آلودگی بارش کی وجہ سے اتر گئی. اور پھر یہ پہلا عشرہ ختم ہوا، لیکن یہ بارش ختم نہیں ہوئی، یہ رحمت کی بارش ختم نہیں ہوئی، یہ چلے گی. یہ نہ سمجھے کہ ختم ہو گئی، یہ چلے گی. ہاں، دوسرا عشرہ شروع ہوا. جب دوسرا عشرہ شروع ہوتا ہے تو اوسطہ مغفرۃ، یہ مغفرت کا عشرہ ہے. گناہوں کی معافی اللہ پاک دیتے ہیں. جب مغفرت شروع ہو جاتی ہے، یہ ایسے ہے جیسے بارش بھی چل رہی ہو اور سیلاب آ جائے. بارش بھی چل رہی ہو اور سیلاب آ جائے، بارش میں بھیگنے والا تیرنے بھی شروع کر دے تو یہ سیلاب، ایک سیلاب ہوتا ہے لوگوں کو بہا کے لے جانے والا، ایک یہ سیلاب ہے گناہوں کو بہا کے لے جانے والا. تو رحمت کی بارش برس رہی ہے، یہ مغفرت کا سیلاب آ گیا. یہ دوسرا عشرہ شروع ہوا، یہ مغفرت کا سیلاب چل رہا ہے. تو چلتے چلتے دوسرا عشرہ ختم ہوا اور تیسرا عشرہ شروع ہو گیا. وَآخِرُهُ عِتْقٌ مِّنَ النِّيرَانِ. ہوتا یوں ہے کہ انسان جب گناہ کرتا ہے تو گناہ کی وجہ سے گناہ گار ہو جاتا ہے. گناہ اگر ہاتھوں سے کیے تو ہاتھ گناہ گار ہوئے، گناہ اگر آنکھوں سے کیے تو آنکھیں گناہ گار، گناہ اگر زبان سے کیا تو زبان گناہ گار، گناہ اگر کانوں سے کیے تو کان گناہ گار. اس طرح اعضاء گناہ گار ہو جاتے ہیں. لیکن جب انسان کوئی کبیرہ گناہ کرتا ہے تو دل پر ایک سیاہ نقطہ بن جاتا ہے، دل پر ایک سیاہ قسم کا ڈاٹ لگ جاتا ہے، نقطہ بن جاتا ہے. پھر گناہ کبیرہ کرتا ہے، پھر دوسرا سیاہ نقطہ لگتا ہے. اس طرح یہ نقطے لگتے 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 دل سیاہ ہو جاتا ہے. آپ یہ کارڈک سرجن سے پوچھیں گے جو دل کا آپریشن کرتے ہیں، وہ آپ کو بتائیں گے کہ لوگوں کا جب وہ دل نکالتے ہیں تو کسی کا دل صاف ہوتا ہے، کسی کا دل کچھ کالا ہوتا ہے، کسی کا نصف دل جو ہے کالا ہوتا ہے، کسی کا پورا دل کالا ہوتا ہے، کسی کا دل صاف ہوتا ہے. یہ کیونکہ یہ گناہوں کی وجہ سے یہ کالے نقطے لگ لگ کے ہمارا دل کالا ہونے لگتا ہے. اچھا، ایک گناہ ہوئے جو اعضاء سے کیے، اعضاء آلودہ ہو گئے گناہوں سے. ایسا ہے جیسے گناہوں کے ہاتھوں سے گناہ کیا، ہاتھوں پہ گناہوں کا ٹھپا لگ گیا، پیروں سے گناہ کیا، پیروں پہ گناہوں کا ٹھپا لگ گیا، کانوں سے گناہ کیے، کانوں پہ گناہوں کا ٹھپا لگ گیا. ہاں، اب رحمت کی بارش میں بندہ جب آیا رمضان کے پہلے عشرے میں تو جسم کے اوپر سے آلودگی اتر گئی. اور پھر جب مغفرت کا سیلاب آیا تو یہ جو اعضاء پر گناہوں کے ٹھپے لگے ہوئے ہیں نا، یہ سیلاب ان ٹھپوں کو بہا کے لے جائے گا، یہ ٹھپوں کو مٹا کے چلا جائے گا. اعضاء سے گناہوں کا وجود ہی ختم ہو جائے. پھر جب سیلاب چلتا ہے، چلتے چلتے سیلاب میں موج آتی ہے، جیسے سمندر کے پانی میں بھی لہر آتی ہے نا، ایک موج آتی ہے، سیلاب میں بھی موج آتی ہے.
اور جب وہ موج آتی ہے نا تو پہاڑوں کے ٹکڑے بھی کاٹ کے بہا کے لے جاتی ہے. وہ جب موج آتی ہے نا تو بڑی بڑی بلڈنگوں کو بھی اڑا کے لے جاتی ہے. یہ آپ نے دیکھا ہوگا پچھلے دنوں. تو سیلاب کے اندر جب موج آتی ہے تو وہ موج یہ تیسرے اشرے کی موج ہے. وَآخِرُهُ عِتْقٌ مِّنَ النِّيرَانِ. یہ جب موج آتی ہے تو دل کے سیاہ نقطے بھی مٹا کے بہا کے لے جاتی ہے. تو یہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ انعام دیا ہے کہ اس رمضان المبارک میں رحمت کو حاصل کریں، مغفرت کو حاصل کریں، اپنے گناہوں کو بخشوائیں اور اللہ سے نجات مانگے، جہنم کی نجات مانگے اللہ سے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.